وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ اب یہ بیٹا ان معنوں میں نہیں ہے بیگوٹن سن، ان معنوں میں جن کو ہم یعنی جس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں نا وہ بیگوٹن سن۔ اگر تعلیمات کے اعتبار سے جیسے اللہ مخلوق کو پالتا ہے جس طرح کہ ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، ان معنوں میں تورات کی لینگویج میں جو فادر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ان معنوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب اپنے رب کے آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ آخری پیغمبر کو بھیجیں، اس شخصیت کو بھیجیں۔ تو آسمانی باپ سے مراد وہ والا باپ نہیں جو والد ہے۔ تو یہ تورات اور انجیل کے اندر جو فادر یا اس طریقے سے باپ کی ٹرم ہے وہ پالنے والے کے معنوں میں ہے۔ رب جیسے سورہ یوسف میں آئے گا کہ حضرت یوسف کہتے ہیں تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اب رب تو ہم اللہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے مالک کو، وہ جو خواب دیکھے تھے تعبیر بیان کی تھی، رب پالنے والا۔ تو اس طرح لفظ استعمال، تو اس میں یعنی یہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بیان کیا کہ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے سگے ہیں۔ مراد یہ کہ اب سگے ہیں، اب جو مرضی کرتے رہے، یہ بات ہے۔ جس طرح ہمارے وہ سید حضرات کہتے ہیں نا ہم تو سید ہیں جی، سید کو تو آگ چھو نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ دیکھو شاہ جی تسی جڑا نا شرمندہ نہ ہویا کرو، تسی کو میرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، میرا تو عقیدہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ واہ، ختم ہوگی بات۔ اور اے میری بیٹی فاطمہ، بخاری اور مسلم دونوں میں، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے۔ اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو لینا ہے لے۔ یہ حضور ایک ایک رشتہ دار کو، پھر پورے بنو ہاشم کو آپ نے کہا کہ میں مال سے کچھ تمہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ نے پکڑ لیا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی چھڑا سکتے ہیں۔ ہاں جی، آج کل تو یہی بات ہوگی نا جی، ظاہر ہے یہ کہیں گے جی یہ بخاری مسلم میں کوئی نہیں لکھیا۔ سر بخاری مسلم اگر اے ادو لکھ دیتا جاتا نا بریکٹ اج تسی بھی نہ ہوندے، ایڑے تسی اتنے 100 سال تک مت ماری ہے نا عوام دی، اسی وجہ نال کہ اس ٹائم بخاری مسلم اگر اس ٹائم ایسے اس واسطے نہیں لکھا گیا کہ اس زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اگر امام بخاری لکھے تو بریکٹ میں یہ جتنی جو باتیں میں کرتا ہوں وہ حاشیے میں لگائیں ساتھ کہ نبی الاسلام نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی اسرائیل کو روک ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ جائے لکھو جو مرضی نال بریکٹاں وچ کہانیاں بڑھاؤ۔ اسی لیے جب کوئی بندہ قرآن حدیث پڑھتا ہے نا تو اسے حضور کی ذات ان بزرگوں سے بہت چھوٹی نظر آتی ہے، کیونکہ بزرگوں کو تو منی خدا بنایا ہوا ہے، تو خدا کے مقابلے میں رسول تو چھوٹا ہی ہوگا نا سر، کیونکہ بزرگ نہیں ہے نا، خدائی درجہ دیا ہوا ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی تو روح، اپنی روح بھی نہیں بچا سکتے تو کسی دی کے واپس لین گے، اور ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ہم ان کو نہیں کریٹیسائز کر رہے، بیسیکلی ان کی طرف منسوب تعلیمات کو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی تم فرماؤ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب پھر کیوں دے گا؟ ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور عذاب کیوں دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب تو دیا ہوا ہے نا، آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت ان کا صدیوں تک رہا، جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی سنا۔ اور قیامت میں تو تم بھی مانتے ہو، تمہاری تعلیمات میں ہے کہ جو نبیوں کے پیروکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور تم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہو، وہ سورۃ البقرہ میں آنا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، اور دونوں پڑھتے کتاب ہیں۔ اللہ نے کہا دونوں پڑھتے کتاب ہیں، یعنی دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شے نہیں، اور بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کوئی شے نہیں، اور دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیات ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی نہیں، اور دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اگر تم اتنے لاڈلے، اور لاڈلے ہونے سے، اللہ کے لاڈلے ہونے سے اگر آخرت میں چھٹکارا ہوتا تو تمہیں عذاب کیوں دیا جائے گا نافرمانیوں کے سبب؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوق ہو۔ اللہ نے جدھر اور مخلوقات پیدا کی تمہیں بھی ایک پیدا کر دیا،
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے. کسی کا کوئی رشتہ داری، کوئی دھوس، کوئی کام نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے فرض نماز کے بعد کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو حضور پڑھتے ہوں. تو انہوں نے ان کو جوابی لیٹر میں یہ پھر دعا لکھی تھی. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی شخص کو اس کا منصب عہدہ تیرے مقابلے پہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. بھاگ نہیں سکتے، یہ پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں، کہیں پہ بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے، مر کے اس کے پاس ہی پیش ہونا ہے.